طرف سے عطا کردہ بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ آزادی کا مطلب وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس نے کبھی اپنی زندگی کو غلامی یا پابندی سلاسل رہ کر گزارا ہو، یا پھر وہ کہ جس کے لب اپنی رائے کا اظہار کرنے سے بھی قاصر رہے ہوں۔ لیکن ہم ان تمام باتوں کا کرب کبھی محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نہ صرف آزاد ہیں بلکہ پیدا ہی آزاد ہوئے ہیں۔ مگر دوستو، یہ آزادی ہمیں پلیٹ میں رکھے کسی کیک کی صورت نصیب نہیں ہوئی، بلکہ ہماری اس سرزمین کے بہت سے بیٹوں نے نہ صرف اپنی زندگیاں بلکہ اپنی جانیں بھی اس آزادی کی خاطر قربان کی ہیں۔ ان میں سے بہت سے فریڈم فائٹرز کا تذکرہ ہم ہر جشن آزادی کے موقع پر کرتے چلے آئے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے پروانۂ آزادی کا قصہ سنانے والے ہیں جو نہ صرف پاکستان کی سرزمین پر پیدا ہوئے بلکہ انہوں نے اسی سرزمین پر اپنی آخری سانسیں بھی لیں۔ یہ اپنے دور میں اتنے مقبول تھے کہ انہوں نے شہرت میں مہاتما گاندھی اور قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا، لیکن آج نہ تو ہمارے اسکولوں میں ان کے متعلق پڑھایا جاتا ہے اور نہ ہی ریڈیو یا ٹی وی پر ان پر مبنی کوئی ڈاکومنٹری نشر ہوتی ہے۔ دوستو، یہ ذکر ہے فیصل آباد کے ایک نواحی گاؤں بنگا میں پیدا ہونے والے بھگت سنگھ کا، جو 1907 عیسوی میں پنجاب کے ایک مالدار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ جب بھگت سنگھ صرف 12 سال کے تھے تب برطانوی حکومت کی جانب سے امرتسر میں موجود جلیاں والا باغ میں انسانی تاریخ کا ایک سفاک ترین قتل عام انجام دیا گیا۔ یہ ایک پرامن احتجاج تھا جس میں ہندو، مسلم اور سکھ سمیت ہندوستان کی سبھی قومیں شامل تھیں، لیکن اس وقت کے ایک برطانوی فوجی افسر جنرل ڈائر نے اس جلسے کے تمام شرکاء کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ برطانیہ کا یہ جنرل ڈائر غلام ہندوستانیوں سے اس قدر نفرت کرتا تھا کہ جس کا اظہار اس نے ان الفاظ میں کیا کہ ایک بھی انگلش گولی ضائع نہیں گئی، جتنی گولیاں چلیں اتنے ہی ہندوستانی مارے گئے۔ جلیاں والا باغ اور اسی طرز کے دوسرے واقعات نے نوعمر بھگت سنگھ کے ذہن پر گہرے نقوش چھوڑے، اور پھر ان کے والد اور دیگر اہل خانہ بھی جنگی آزادی کے کافی متحرک رکن تھے۔ ہندوستان میں برطانیہ کے خلاف جد و جہد آزادی 150 سالوں سے جاری تھی۔ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو اور ان جیسے دوسرے لیڈران کی سیاست صرف بیانات اور مذمت تک محدود تھی، جبکہ بھگت سنگھ صرف عمل پر یقین رکھنے والے انسان تھے۔ جب یہ نیشنل کالج میں پڑھ رہے تھے تب انہیں سکھدیو اور اپنے جیسے ہم خیال کئی دوسرے لوگ ملے۔ ان سب نوجوانوں نے مل کر 1926 میں نوجوان بھارت سبھا نام کی ایک تنظیم قائم کی، جس عمر میں نوجوان رومان پرور خواب دیکھتے ہیں۔ بھگت سنگھ نے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ بھگت سنگھ کے والد، جو پہلے ہی اپنے گھر کے کئی افراد کو جد و جہد آزادی کے نام پر کھو چکے تھے، اب اپنے بیٹے بھگت کی قربانی دینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے بھگت سنگھ کی شادی کروانے کا فیصلہ کیا، جس پر بھگت سنگھ گھر بار چھوڑ کر کانپور روانہ ہو گئے۔ یہاں انہوں نے بنگالی زبان سیکھی۔ بعد ازاں رام پرساد بسمل اور اشفاق اللہ خان کی بنائی پارٹی ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن میں داخل ہو گئی۔ جب کاکوری ٹرین ڈکیتی کے مقدمے میں اس پارٹی کی تمام مرکزی قیادت گرفتار ہو گئی تو بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے دوبارہ اس جماعت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ 1928 عیسوی جب ہندوستانیوں کی مستقبل کے فیصلے کرنے سائمن کمیشن ہندوستان پہنچا تو اس کی مخالفت میں لالا لجپت رائے نامی ایک فریڈم فائٹر نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انگریز سرکار نے دن دہاڑے لاٹھیوں سے مار مار کر ان بزرگ فریڈم فائٹر کو قتل کر دیا۔ اس درندگی پر پورے ہندوستان میں صرف بیانات اور مذمتیں ہی چھاپی گئیں، لیکن بھگت سنگھ وہ واحد لیڈر تھا جس نے لالا لجپت رائے کے قتل کا بدلہ اس واقعے کی ذمہ دار اسکاٹ کے قتل کے ذریعے لینے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ان لوگوں نے اسکاٹ کے بدلے غلطی سے سانڈرس نامی پولیس اہلکار کو قتل کر دیا۔ بعد ازاں اپنی تحریک کو عوام میں مقبول عام بنانے کے لیے بھگت سنگھ نے ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایک خالی حصے میں دھماکہ کیا، جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے عدالتی کٹہرے کو ایک پروپیگنڈا پلیٹ فارم میں تبدیل کر دیا، جہاں سے ان کی تقاریر اور نظریات اخبارات میں شائع ہوتی اور عام لوگوں تک پہنچتے۔ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کو تاریخ انسانی کی سب سے لمبی اور شدید بھوک ہڑتال کا اعزاز بھی حاصل ہے، جس کے بعد سارا ملک ان کے نام سے گونج اٹھا۔
भगत सिंह की मकबूलियत हिंदुस्तान में सभी लीडरों से ज्यादा बढ़ चुकी थी। जहां उस वक्त की बड़ी बड़ी सियासी जमातें अंग्रेजों से डोमेनियन स्टेटस यानी जुज़वी आज़ादी के मुतालबात कर रही थीं, वहीं भगत सिंह और इसकी जमात अंग्रेजों से मुकम्मल आज़ादी की तलबगार थी और इसके लिए अपनी सर धड़ की बाजी लगाती भी नजर आ रही थी। इसलिए हिंदुस्तान की आवाम भी भगत सिंह के साथ खड़ी हो गई थी। इस तमाम सूरत हाल ने न सिर्फ अंग्रेजों बल्कि कांग्रेस के बड़े बड़े नामों को भी भगत सिंह की मुखालफत पर मजबूर कर दिया था। जब भगत सिंह और इनके साथियों को बिना मुकदमे और इंसाफ की फांसी की सजा सुनाई गई, तब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के इस इकदाम की कतई मुखालफत न की, बल्कि भगत सिंह की फांसी को इनके कर्मों का फल करार दिया। यही सूरत-ए-हाल जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लीडरान की भी थी। इसके बरक्स कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जो उस वक्त बम्बई से रुकनी असम्बली मुंतखब हुए थे, आपने भगत सिंह की भूख हड़ताल से लेकर इनकी फांसी तक हर मामले पर हर प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाई। भगत सिंह के हक में की जाने वाली कायदे आजम की तकारीर आज भी तारीख में महफूज हैं, जबकि तारीख महात्मा गांधी की जात पर हमेशा ये सवाल उठाती रहेगी कि उन्होंने भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए आखिर कोई अमल अंजाम क्यों न दिया। शदीद अवामी रद्दी अमल से बचने के लिए भगत सिंह और इनके साथियों को इनके मुकर्ररा वक्त से पहले ही फांसी दे दी गई, जबकि इनकी लाशें दरिया में बहा दी गईं। फांसी के वक्त भगत सिंह की उम्र सिर्फ 23 बरस थी। भगत सिंह की फांसी को बरतानवी साम्राज्य की तबाही का फैसला कुन मोड़ करार दिया जाता है, जिसके बाद हिंदुस्तान की आवाम में बरतानवी हुकूमत से नफरत शदीद तरीन नौयत इख्तियार कर गई थी। भगत सिंह बिलाशुबा जिद्दोजहद आज़ादी के वो हीरो हैं कि जिनके बगैर जंगी आज़ादी और जश्नी आज़ादी का जिक्र ही अधूरा है। लेकिन इंतहाई अफसोस का मकाम है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर पैदा होने वाली इस सरफरोश फ्रीडम फाइटर के लिए ना तो मुतल्ला पाकिस्तान की किताब में कोई जगह है और ना ही टेलीविजन की स्क्रीन पर। तारीख के मौजू पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल, जहां मिलते हैं सच्चे वाकयात मुस्तनद हवालों के साथ, कदीम तहजीबों के अजीबो गरीब हकाइक,